غار ثور مکہ مکرمہ کے جنوب میں جبل ثور میں واقع ایک تاریخی غار ہے۔ یہ وہی جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ کے وقت 3 دن گزارے۔ قریش کے دشمنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا تھا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ سے محمد سرور کی یہ رپورٹ۔ غار ثور مکہ مکرمہ کے جنوب میں جبل ثور میں واقع ایک تاریخی غار ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت مدینہ کے وقت 3 دن گزارے۔ قریش کے دشمنوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غار میں قیام فرمایا تھا۔ اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ جالا بون دیا تھا۔ ایک کبوتر نے غار کے دھانے پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ قریش کے لوگ غار کے قریب آئے مگر جالا اور گھونسلہ دیکھ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے فکر مند تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 دن بعد غار سے نکل کر مدینہ کی طرف سفر کیا۔ آج غار ثور ایک تاریخی اور مقدس مقام کے طور پر مشہور ہے۔ غار ثور پر لاکھوں حجاج عمرہ زائرین روزانہ زیارت کی غرض سے آتے ہیں اور روحانی سکون پاتے ہیں۔ جبل ثور میں واقع غار کو سیدنا صدیق اکبر کے عشق اور خدمت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں عاشق اس غار کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں۔ غار ثور پہ آئے ہیں تو لوگ یہاں پہ زیارتیں کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آئیے آپ کو سر جانکاری دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ہم اس وقت جبل ثور کے اندر دامن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے غار ثور بالکل بلندی کے اوپر ماشاءاللہ جو 5413 فٹ ہائٹ ہے اس کی، ماشاءاللہ۔ سامنے والا پہاڑ دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے غار ثور ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ وہ غار ثور ہے جہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہجرت کے ٹائم جب یہاں سے مدینہ پاک کی ہجرت فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار ثور کے دامن میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو غار کے قریب پہنچتے ہیں جب، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر غار کے باہر رکیے، میں اندر جاتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں اور غار کی صفائی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو صفائی کرنے کے دوران میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سوراخیں ملتی ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امامہ مبارک اتارتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور ان سوراخوں میں دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوراخ بچا ہوا تھا اس کے اوپر اپنی ایڑی مبارک کو لگا دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ تو اللہ کے نبی جب غار ثور کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرماتے ہیں، اچانک سے ایک سانپ آتا ہے، ایک موزہ جانور آتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ کے اوپر پاؤں رکھا تھا نا، اس سوراخ کے اوپر جو پاؤں کو تھا، پاؤں کو کاٹنا شروع کیا، اتنا کاٹا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ سیدنا ابوبکر صدیق کا جب وہ رونا، وہ ہاتھوں گرا، تو سیدنا ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابوبکر رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ ہجرت کا غم ہے، مکہ چھوڑنے کا غم ہے، کس لیے رو رہے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا جانور ہے
जहाँ मैंने पैर रखा है अपना, ये इसके नीचे एक सुराख है, कोई ऐसा जानवर है जो मुझे तकलीफ दे रहा है, उसकी तकलीफ की वजह से मैं हिला नहीं कि आपकी आराम में खलल आ जाएगी, तो मेरे आंखों से ये आंसू जो है ये रुका नहीं, तो ये आपके चेहरे अंदर पे पहुंचता है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी का मुइज़ा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी को अपना लबाबेन मुबारक धूप मुबारक लगाते हैं तो वो शिफा हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो क़याम के दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ में होते हैं, तो कुफार मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते करते इस पहाड़ की बुलंदी पे आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल गार के करीब पहुंच जाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कुफार हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, मैं उनके पाँव को देख रहा हूँ, वो अपने पाँव की तरफ देखेंगे तो हमें देख लेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, अबू बकर गम मत करो, इन्नल्लाह माअना। सुभान अल्लाह। अबू बकर गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। तो उलमा इकराम बयान करते हैं कि उस वक़्त गार के जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर मकड़ी जाला दे देती है, कबूतरी अंडे रख देती है। कुफार कहते हैं इस गार के अंदर अगर कोई इंसान क्या कोई जानवर कोई परिंदा भी इस गार के अंदर घुसता तो ये जाला ये माजरा जो है ये खत्म हो जाता था, ये पुराना दिख रहा है, इसके अंदर कोई भी नहीं है। तो कुफार ने वहाँ से पीछा किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन इसी गार सोर के अंदर क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक का सफर तय करते जी। तो यहाँ लोग ज़ियारत करने हैं, आइए तो यहाँ से शहरी लोगों से पूछते हैं। जी सर, आप यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये गारे सौर है जी, जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर आए थे। जब कुफार ने उनके पीछे आए थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर जहाँ पे आके ठहरे थे जबल पे, तो हज़रत अबू बकर थोड़ा सा दिलगीर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, आप दिलगीर ना हो, परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। तो उसके बाद फिर इधर ही जो है जबल में थे तो मकड़ी ने जो है ना जारा दिया हुआ था, तो फिर उसके बाद कबूतर आए, वो भी जो है ना उधर आके यानी उन्होंने अंडे दिए थे।